ایک غائب دوسرے غائب کے لیے دعا کرے، یعنی وہ شخص سامنے موجود نہیں ہے جس کے لیے آپ دعا کر رہی ہیں، ایسی دعا لازمی قبول ہو جاتی. یعنی اکثر جو لوگ کہتے ہیں، مثلا کوئی شخص اگر حج و عمرے پہ جا رہا ہوتا ہے تو لوگ اس سے التماس دعا کو کہتے ہیں، وہ پھر ان کو یاد کر کے وہاں پر دعا کرتا ہے، یعنی ایک غائب دوسرے غائب کے لیے دعا کر رہا ہے. اور وہاں جا کر بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ پروردگار ہم کتنے لوگوں کے دعاؤں کے سفیر بن کے یہاں پر آئیں، یعنی اب ہماری عزت رکھ لینا، اس نے ہم سے دعا کا کہا ہے، اب ہم جائیں گے اور دعا قبول نہیں ہوئی تو بڑی بے عزتی ہماری ہوگی، تو پروردگار ہماری اس دعا کو اس غائب کے لیے قبول کر لے. تو ایک غائب جب دوسرے غائب کے لیے دعا کرتا ہے، یعنی سامنے ہو تو بتکلف اس کو کرے گا، لیکن غائب جب وہ سامنے بھی موجود نہیں تو بڑے اخلاص کے ساتھ پروردگار سے کسی دوسرے شخص کے لیے دعا کرے. اور اس سے پہلے آپ سن چکی ہیں، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی بھی فرماتے تھے کہ ایک فرشتہ خلق ہوگا، روایت میں بھی بات آئی ہے، فرشتہ خلق ہوگا جو کہے گا کہ جو دعا تو نے دوسرے کے لیے قبول کی پروردگار نے تیرے اپنے حق میں قبول کر لی. تو یہ ایک فائدہ یہ بھی اس کا ہوگا کہ ایک غائب دوسرے غائب کے لیے دعا کرے تو لازمی قبول ہوتی ہے، جب اس کے لیے قبول ہو رہی ہے تو اس کے لیے بدرجہ اولا اس دعا کو قبول کر لیا جائے گا، اخلاص کے ساتھ اس کی غیر موجودگی میں دعا کر رہا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے کہ جو کوئی مومن کے لیے اس کی غیر حاضری میں دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے خود تیرے لیے بھی ایسا ہی ہوگا، اور جو اپنے برادر مومن کے لیے حق میں دعا کرے، چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ اس سے مصیبت کو دور کرے گا اور اس کی روزی کو فراواں کر دے گا. تو بہت اس کے فوائد ہیں دوسروں کے لیے دعائیں کرنا، ہمیشہ مقدم رکھیں. بلکہ آپ نے تو سنا ہی تھا کہ آیت اللہ طباطبائی یہ بات فرماتے تھے کہ مجھے تو یاد ہی نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی اپنے لیے دعا کی ہو، ہمیشہ دوسروں کے لیے کی ہے، اس کے نتیجے میں میری بھی سب دعائیں پروردگار نے قبول کر لی. اجتماع میں دعا کریں، یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. مثلا لوگ مجالس حج و عمرے کے لیے زیارات کے لیے جاتے ہیں، اس کے بعد مجلس کے بعد وہاں اجتماعی طور پر دعائیں ہوتی ہیں، یا کوئی مریضوں کے لیے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کہ فلاں مریض ہیں اور پاکستان میں علیل ہیں، ان کے لیے دعا کریں. تو کتنے ہی لوگوں نے دیکھا کہ وہ صحت یاب ہو گئے وہ مریض، یعنی انہوں نے ایسی جگہوں پر اجتماع کے اندر دعا کروائی اپنے لیے. ایک تو انفرادی طور پر ہر شخص ویسے ہی دعا کرتا ہے، لیکن اجتماع میں دعا کرنا، اجتماع میں اجتماعی طور پر دعائیں ایک ساتھ، یعنی اس میں غیر مقبول کہا جاتا ہے نا کہ نماز جماعت جو ہوتی ہے اس کی قبولیت کے امکانات کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اتنی بڑی جماعت میں کوئی تو شخص ایک ایسا ہوگا کہ جس کی عبادت کو پروردگار قبول کر رہا ہوگا، تو کوئی ایک تو شخص ایسا ہوگا. تو جب ایک کی قبول کر لے گا تو پروردگار کی ذات اس بات سے بہت زیادہ کریم ہے، کہیں بلند ہے کہ وہ ایک شخص کی تو قبول کر لے اور باقی کو رد کر دے. وہ کہے گا جو جتنی ساتھ میں ان کو بھی قبول کر لو. تو جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اول و آخر میں درود ہو، تو کہ پروردگار کی ذات اس بات سے بہت کریم ہے کہ اول و آخر کو تو قبول کر لے اور درمیانے دعا کو رد کر دے. تو اللہم صلی علی محمد. اجتماع میں دعا کروانا، اجتماع میں دعا کرنا یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو بھی انسان کو چاہیے. مل کر دعا کرنے کا فائدہ چھٹے امام بتاتے ہیں، کوئی بھی 4 افراد ایک امر پر جمع ہوتے ہیں تاکہ سب دعا کریں تو وہ جدا ہوتے ہیں دعا کی قبولیت کے ساتھ، یعنی ابھی وہ الگ نہیں ہوتے کہ دعا قبول ہو چکی ہوتی. مجھے اچھی طرح یاد پڑتا ہے، اب تو ذرا اور مصروفیات ہو گئی ہیں، لیکن دوستوں کا ہمارے گروپ ہوتا تھا جس میں آپ کے برادر وسیم امام اور یہ نیچے حیدر مہدی صاحب اور بہت سارے ہمارے جو اور دوست احباب ہوتے تھے. یہ کہیں نہ کہیں ہر شب جمعہ یا ہفتے میں ایک دن ایک درود کا اور دعاؤں کا اور اس طرح اس میں چھوٹا موٹا ایک درس بھی ہو جایا کرتا تھا. تو جس گھر میں ہوتا تو کہتے تھے اتنی برکتیں ہیں، یعنی ہم اپنے اندر دیکھتے تھے کہ گھر کے اندر اتنا بابرکت ہو گیا تھا جس جگہ. تو لوگ پھر کوشش یہ ہوتی تھی کہ اس تقریب کو وہ چھوٹی سی 5 7 8 10 افراد بیٹھتے تھے اس کے اندر، اور اسی طرح سے دعائیں بھی ہوتی تھیں، دعا اور اذکار بھی ہوتے تھے کہ ہر شخص کی پھر یہ خواہش ہوتی تھی کہ نیکسٹ دفعہ جو اب ہمارے گھر پہ ہوئی. تو یہ اب یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، ان کو دوبارہ اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کو، تاکہ ان سب چیزوں کے فوائد ہمیں حاصل ہوں. مل کر دعا کرنا. قریبی رشتہ داروں کے لیے پہلے دعا کریں. دیکھیے قریبی رشتہ داروں کے عام طور پر ہم دعائیں اگر کرتے بھی ہیں دور دور کو، اچھا قریبی رشتہ داروں سے تو زیادہ تر سے تعلقات خراب بھی ہوتے ہیں، ایک یہ بڑا مسئلہ ہے. تو یہ اور بہتر ہے
کہا جاتا ہے کہ اپنے دل سے اگر کینے کو ختم کرنا ہے تو جس سے بھی آپ کے دل میں برائی اور کینہ آ رہی ہے نا، آ رہا پیدا ہو رہا ہے، اس کے لیے اس کے حق میں دعائیں کرنا شروع کر دیں، وہ کینہ ختم ہو جائے گا۔ اصل میں کینہ یعنی جو ایک برائی دل میں آتی ہے، اب آپ لاکھ آپ کہیں کہ بھئی ان کی حرکتیں ایسی ہیں، وہ ہمارے ساتھ انہوں نے فلاں اتنا ظلم کیا ہے، کوئی بات نہیں، یعنی کینہ خود رکھنا دل میں مومن کے لیے خود حرام اور گناہ کبیرہ میں سے، کینہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے۔ اچھا، بعض اوقات اس کے پیچھے ہوتی ہیں چیزیں، واقعات ہوتے ہیں اور جو ایکسپیرینسز آپ کے ہوتے ہیں کہ وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال وہ چیز نقصان تو پہنچا رہی ہے نا آپ کو، اندر سے ایمان کو کھا رہی ہے، آپ کی عبادتوں کا لطف ضائع ہو رہا ہے، تو وہ دل سے نکالیے۔ جب تک کینہ مومنین کے لیے دل سے نہیں نکلے گا، یہ عبادت اور دعاؤں کو بھی قبول نہیں ہونے دیتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ کہ ہر نماز کے بعد جس سے بھی دل میں برائی محسوس ہو رہی ہے اس کے لیے دعا کرنا شروع کریں، ہدایت کی دعا کریں، یہی دعا کریں کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، اس کے دل سے دماغ سے آپ کی وہ برائی والی چیز نکل جائے، یہی دعا کریں کم سے کم۔ تو قریبی رشتہ داروں کے لیے پہلے دعا کریں اور پھر بعد میں اپنے لیے دعا کریں، یہ بھی آپ کی دعاؤں کو جلد قبول کروانے والے اعمال میں سے ایک۔ دعا کو عمومیت دیں، یعنی اس کو بالکل عام کر دیں، سب کے لیے قرار دے دیں۔ مثلا کیوں ہی صرف آپ یہ کہیں کہ میری بیٹی کی شادی ہو جائے، ٹھیک ہے، اسپیسیفکلی بھی دعا کر سکتے ہیں۔ یہ کیوں نہ کہیں کہ پروردگار جو اس طرح سے بے شادی کے اب تک گھروں میں بیٹھی ہوں ان سب کی تو شادیاں کروا دے۔ رزق میں اپنے لیے کیوں کریں، اس کو عمومیت کیوں نہ دے لیں کہ جو جن کو رزق کی تنگی اور پریشانی ہے ان سب کے رزق، تو اس سے خود بخود آپ کے اپنے لیے فائدہ مند چیز ہو جائے گی۔ دعا کو چھوٹا نیرو نہ کریں، اس کے دائرے کو وسیع کر دیں۔ اب کیا ہوگا کہ جتنے لوگوں، مثلا اگر دنیا میں 1 کروڑ لوگ ہیں جو اس وقت مثلا رزق اور روزگار کے سلسلے میں پریشان ہیں، آپ نے سب کے لیے دعا کر دی، گویا 1 کروڑ افراد کے لیے دعا کر دی۔ یا جیسے کہ وہ آقا محسن قراتی فرماتے ہیں، گناہوں کے سلسلے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب مثلا ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی، ذرا میں ابھی فقہی مسئلہ نہیں بیان کر رہا، میں ان کے جملے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات تو ایک غیبت ایک شخص کی ہوتی ہے اور کبھی 10 کروڑ افراد کی غیبت ہو جاتی ہے ایک ہی وقت میں۔ یہ سارے ایرانی ہوتے ہی ایسے ہیں، مثلا یہ سب پاکستانی ہیں ہی ایسے۔ اب کیا آپ نے سارے پاکستانیوں کی، تو وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار انسان ایک آدمی کی غیبت کر رہا ہوتا ہے، کبھی کروڑوں افراد کی غیبت ایک ساتھ کر دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے دعاؤں میں بھی یہ ہے، نیکیوں کے سلسلے میں بھی یہ ہے کہ کبھی 1 آدمی 2 آدمی 10 آدمیوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور کبھی آپ کہہ رہے ہیں جتنے افراد رزق کے سلسلے میں پریشان ہیں پروردگار سب کی پریشانی دور کر۔ اب آپ نے کروڑوں افراد کے لیے دعا کر دی۔ کتنا فائدہ، ہر شخص کے لیے الگ الگ انڈیویجول دعا کرنے کا فائدہ کتنا زیادہ ہے کہ آپ نے کروڑوں کے لیے دعا ایک ساتھ کر دی۔ دعا کو عمومیت دیں، اس کے دائرے کو تنگ نہ کریں، وسیع کریں۔ دعا میں دوام ہونا چاہیے۔ دوام کیا ہے؟ یعنی ہمیشہ، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا تھا کہ ہمارے اس میں تو یہ تھا کہ دعا قبول ہو گئی اور پھر ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اور ایک ہے کہ قبول ہو یا نہ ہو، بس ہمیں اس دعا کو کرتے رہنا، دعائیں توسل پڑھتے رہنا ہے، چاہے ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی، ایک مسلسل یہ والا توسل ہم کو انجام دینا۔ اس طرح سے جو بھی دعائیں آپ کی معمول ہیں زندگی کا، ان کو آپ اپنی زندگی میں شامل رکھیں اور ہمیشہ دوام رہے اس میں۔ دعا میں کبھی تعطل نہ ہے کہ بس نعمت حاصل ہو گئی اب اسے چھوڑ دینا چاہیے، دعا میں دوام رہنا چاہیے۔ دعا میں تحکمانہ انداز سے پرہیز کریں، ہمیشہ عاجزی اور تذلل ہونا چاہیے۔ یعنی کیا ہے تحکمانہ انداز؟ الحمدللہ یہاں تو ہمیں نہیں، لیکن بعض عرب معاشروں کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ ذرا وہ بس ان کا ایک اسٹائل ہے، ان کو بھی یعنی جو ہر قوم کا ایک اپنا مزاج وغیرہ ہوتا ہے۔ ہمارے استاد محترم حج کے کاروان وغیرہ لے کے جاتے ہیں، مولانا صادق حسن قبلہ، تو وہ اکثر یہاں پر جو کلاسز ہوتی ہیں ان میں یہ بات کہتے ہیں کہ اگر مجھے آپ کسی عرب شخص سے لڑتے دیکھیں تو وہ بچانے نہیں آ جائیے گا، وہ نارمل بات چیت ہو رہی ہوگی ہمارے آپس میں۔ یعنی وہ ان کا طریقہ کار ہی ایسا ہوتا ہے کہ جو ایسا لگ رہا ہوتا ہے، نارمل بات چیت میں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ تو دعاؤں کے سلسلے میں بعض اوقات یہ اسٹائل ہو جاتا ہے۔ تو دعاؤں میں تحکمانہ انداز، اسی طرح سے علماء اس میں بھی کہتے ہیں جملہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاذاللہ ہم لوگوں کا آئمہ سے جو مانگنے کا جو طریقہ کار ہے وہ اس طرح سے جیسے کوئی آقا کسی غلام سے کوئی چیز طلب کر رہا ہو، یعنی معاذاللہ یعنی انداز ایسا ہے۔ یہ دیکھیے آقا کی یہ ہوتی ہے کہ صرف وہ فرمائشیں کرتا ہے مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے اپنے غلام سے، اور اس کے جواب میں اس کی کوئی چیز پوری نہیں کر رہا ہوتا وہ۔
تو آئمہ سے ہم چیزیں تو سب مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے، لیکن ان کے جو ارشادات احکامات ہوتے ہیں ان کو ہم پس پوچھ ڈال رہے ہوتے ہیں. یعنی انداز گویا تحکمانہ ہے کہ آپ کو ہماری ساری چیزیں پوری کرنی ہے، لیکن ہم آپ کے احکامات وغیرہ کی اتنی پرواہ نہیں کر رہے. آپ کو بھی تو اتنا ہی زیادہ ان کے احکامات کی پرواہ کرنی چاہیے نا. تو یعنی عاجزی و تذلل یہ ہوگا، ورنہ تو کیا ہوگا، یہ تو آقا والا طریقہ کار آپ نے اختیار کر لی کہ بس ان سے ہر چیز طلب کرنی ہے، اس کے جواب میں انہیں دینا کچھ نہیں. ان کو اطاعت مطلوب ہے نا، یعنی اور تو کوئی چیز ہم ان کو نہیں دے سکتے، لیکن اپنی اطاعت تو دے سکتے ہیں، فرما برداری تو دے سکتے ہیں. تو تحکمانہ انداز سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ کے سامنے اللہ مجھے یہ دے نہیں، تذلل عاجزی کا اظہار کیجئے. ایک جس طرح ایک فقیر مانگتا ہے اس طرح سے مانگی. دل شکستہ ہو کر دعا کیجئے. انا عند منکسرۃ القلوب، بعض ضعیف حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب ہوں. یعنی جتنا دل شکستہ ہو کر انسان دعا کرتا ہے، جتنا ٹوٹ کر دعا کرتا ہے، اتنا ہی پروردگار اس کے قریب ہو جاتا ہے. شکستہ دل کے ساتھ ایک ہوتا ہے نا سرسری سخت دلی کے ساتھ بس یہ پروردگار دعا کو فلاں قبول کر لے، نہیں، اس کی قبولیت کے امکانات کم ہوں گے جتنا دل شکستہ ہوگا. ٹوٹا ہوا دل جس طرح سے ہوتا ہے، انسان عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرتا ہے، جس طرح ایک فقیر مانگتا ہے اس طرح سے مانگے. دعائے سریع الاجابہ کا انتخاب کریں. اچھا، اب بہت ساری اس طرح کی دعائیں ہیں کہ جن کو مثلا سریع الاجابہ، یعنی جو بہت، یہ بھی اس کے اندر ملتا ہے کہ یہ فلاں فلاں دعا تو بہت ہی جلدی قبول ہو جائے گی. اچھا، اب اس کے اندر مثلا ایک آپ مفاتی کے اندر پڑھتی ہیں دعائیں مقاتل ابن سلیمان، جو کہتے تھے کہ جو اس دعا کو پڑھے اور اس کی دعا قبول نہ ہو تو مجھ پر لعنت کرے. یعنی اتنی آتھینٹسٹی. اس طرح کی بہت ساری دعائیں جن کو دعائیں سریع الاجابہ کہا جاتا ہے، یعنی بہت ہی جلدی قبول ہونے والی دعائیں. دعائیں مقاتل ابن سلیمان، یہ مفاتی کے اندر بھی موجود ہے، اسے آپ دیکھ لیجئے گا، جو علامہ کفامی نے کتاب بلد الامین میں امام زین العابدین علیہ السلام سے دعائیں نقل کی ہے. تو یہ آپ مفاتی سے نکال لیجئے گا، اس کے انڈیکس میں دعا یہ مقاتل ابن سلیمان ہے. اسی طرح دعائیں سریع الاجابہ اور جیسے دعائیں توسل ہے، اس سے بھی فوری دعائیں قبول ہوتے دیکھی گئیں. فوری دعائیں. یا مثلا جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر واقعی کسی بہت ہی ایسی مشکل میں پھنس جائیں اور آپ کو فوری حل چاہیے ہو تو یا حیو یا قیوم کا ورد شروع کر دیں. اب مثلا آپ کو کوئی دعا بھی یاد نہیں آ رہی، کوئی کتاب آپ کے پاس نہیں ہے کہ کون سی دعا پڑھیں کیا، اور ایسی مشکل میں پھنس گئے کہ بس ابھی فوری حل چاہیے، نہ پوچھنے کا ٹائم ہے نہ کچھ کرنے کا. یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کا ورد شروع کریں. وہ کام فوراً بگڑتا ہوا کام ایک دم بننے لگے گا اور آپ اس مصیبت سے باہر آ جائیں گے. تو بہت سی چیزیں بہت سریع الاجابہ ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کب کس موقع پر ہم کون سی چیز کو استعمال کریں. اسی طریقے سے مثلا دعائے جوشن صغیر، آپ کو پتہ ہے کہ کس قدر کچھ ہی عرصے پہلے، آپ میں سے تو اگر اتنا ہی کسی کو یاد ہو کہ جب اسرائیل نے حزب اللہ کے ساتھ زبردست قسم کی ان کی جنگ ہو رہی تھی، اور بہت اب یہاں پہ میڈیا اس طرح سے کہہ رہا تھا اب ان کے پاس بس اتنے جو ہے وہ رہ گئے ہیں، اتنا اسلحہ رہ گیا، اب حزب اللہ ختم ہونے والی ہے فلاں. اس موقع پر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کیا اعلان کروایا تھا کہ تمام مومنین دعائے جوشن صغیر پڑھیں، اور اس کے بعد کتنی ذلت آمیز شکست اسرائیل کو نصیب ہوئی تھی. تو اتنا چھوٹا سا ایک گروہ جو کہ البتہ منظم ہے، اور اس نے کس طرح سے اس دعا کو اپنا ایک ہتھیار، دعا جوشن صغیر کو، کہ کوئی شاید ہی کوئی مومن جس تک یہ بات پہنچی اس نے دعا جوشن صغیر اس زمانے میں نہ پڑھی. تو یہ دعا کی طاقت ایسی ہوئی کہ اتنی بڑی ایک ملٹری طاقت کو ایک شرمناک شکست سے دوچار کیا. تو یہ بھی دعائے سریع الاجابہ، یعنی ایک ہی رات میں اتنی لوگوں نے اس کو پڑھا کہ اس کے بعد پورے حالات پلٹا کھا گئے اور عالمی طاقتیں تک دیکھتی رہ گئیں کہ کیا ہوا ہے. تو اسی طرح سے اور بہت ساری اس طرح کی دعائیں ہیں، آپ کو تلاش کرنا چاہیے. یہ خود ایک پورا ہے کہ کون کون سی فوری اثر کرنے والی دعائیں ہیں جس میں بالکل ٹائم نہیں لگتا اور فوری اثر دیکھنے میں آتا ہے. دیکھیے پھر اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ وسواس اور شک اور عدم قبولیت کا احساس آپ کے اندر نہیں ہونا چاہیے. یعنی یقین کے ساتھ ایک دعا مانگنی چاہیے. یہ جو وسوسے ہیں، وہم ہیں، نہیں پتہ نہیں میری دعا قبول نہیں ہوگی، دیکھیں کرتے ہیں شاید قبول ہو شاید قبول نہ ہو، یہ دعا کے اندر نہ ہو.
بالکل پر یقین انداز میں دعا کی جائے، کیونکہ آپ اصل میں پروردگار کے اوپر جتنا بھروسہ قوی ہوگا، اس کے ہاتھ میں تو کوئی چیز مسئلہ مشکل ہے ہی نہیں نا، یعنی وہ تو جو اس کے ہاتھ میں ساری طاقتیں ہیں. یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ دعا مشکل ہے قبول ہو نہ اس کا، تو اس کا مطلب ہے آپ پروردگار کی قدرت کے اوپر ایک شک کا اظہار کر رہے ہیں، یعنی پتہ نہیں وہ اس کو قبول کرے نہ کرے. بعض اوقات اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اور لیکن جو بھی وجہ ہو، بہرحال دعا کی قبولیت کے اندر آپ کو پر یقین ہونا چاہیے کہ میں نے پروردگار نے حکم دیا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو قبول کروں گا. پروردگار میں نے دعا کر دی، اپنا فریضہ انجام دے دیا ہے، اب تو نے جو وعدہ کیا ہے اس کے کہ میں دعا قبول کروں گا، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر. تو عدم قبولیت کا احساس پیدا نہ ہو، شک اور وسواس اس میں نہیں آنے چاہیے. اور ایک ہی سانس میں، یہ روایات میں یہ چیز آئی ہے، یا رب یا اللہ یہ کہہ کر دعا کی جائے، یا رب یا اللہ یا رب یا اللہ. جتنی دیر ایک سانس میں آپ یہ کہہ سکیں، اس کے بعد وہ دعا لازمی قبول ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے 10 مرتبہ یا اللہ کہہ کر اگر دعا کی جائے وہ بھی قبول ہو جاتی. 10 مرتبہ شروع میں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پروردگار کا اسم جلالہ اس کو لیا جائے، اور اس کے بعد جو دعا کی جائے روایت میں آئے کہ وہ بھی فوراً قبول ہو جاتی. اذان اور اقامت کے درمیان دعا، یہ بھی بہت ایسا ٹائم ہے کہ جس میں جو دعا چاہیں آپ کریں، اور باقاعدہ کبھی نوٹ بھی کریں کہ اذان اور اقامت کے درمیان، یعنی اذان دے دی اس کے بعد اب اقامت ہمیں کہنی ہے، اس کے درمیان کوئی جو آپ کی خاص دعا ہے وہ آپ اس دوران کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ لازمی قبول ہوگی. اذان و اقامت کے درمیان دعا، کیونکہ روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ فرماتے ہیں کہ اذان اور اقامت کے درمیان مانگے جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. تو اس موقع سے بھی فائدہ اٹھائیں. یہ کتنی ساری دیکھیں بکھرے ہوئے ہیں کہ پروردگار بس چاہتا ہے کہ ہر وقت اس نے ایسے اتنی زیادہ چیزیں بتا دی، یہ نہیں کہ بس یہ 4-5 چیزیں بتائی ہیں. اب آپ دیکھ رہی ہیں کتنی چیزیں آتی چلی جا رہی ہیں، اور کوئی موقع ایسا نہیں بچ رہا ہے کہ جس میں اس نے آپ کوئی سہولت نہ دی ہو کہ اس کے پاس آؤ تو صحیح، پکارو تو صحیح، اس کے قریب تو ہو کر دیکھو، پھر دیکھو تمہاری ساری باتوں کو، دعاؤں کو قبول کرے گا. اور خاص طور پہ ایک ٹائم اور ہے، جمعے کو ظہر سے مغرب کے درمیان دعا کرنا. یعنی جمعے جو نماز جمعہ کے شروع ہونے کا وقت ہے، نہیں وہی اول ظہر، اور اس سے لے کر مغرب تک یہ پورا دعاؤں کی قبولیت کا بہترین وقت ہے. اور خاص طور پر روز جمعہ غروب آفتاب کے وقت، یعنی اس سے بس جسٹ پہلے، یہ اس قدر اہم ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا روز جمعہ غروب آفتاب کے وقت اپنے غلام کو حکم دیا کرتی تھی کہ گھر کی چھت پر جا کر بیٹھو، اور جب آدھا سورج ڈوب جائے تو مجھے خبر دو تاکہ میں دعا کروں. یعنی وہی بالکل غروب آفتاب کے جو کا وقت ہے، وہ روز جمعہ یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ اتنے ٹائمنگز کے ساتھ شہزادی نے اپنے غلام کو مقرر کیا ہوا تھا کہ اس وقت کی مجھے اطلاع دو، میں اس وقت دعا کروں گی. تو یہ کتنی بہترین دعا کی قبولیت کا بہت خاص الخاص وقت ہے. ایک تو جمعے کے دن، وہ جمعہ خود ہی کتنا بابرکت دن ہے، لیکن خاص طور پر ظہر سے لے کر اور غروب آفتاب تک، اور غروب آفتاب سے جسٹ پہلے والا اور زیادہ خاص ٹائم ہے جس میں شہزادی دعا کیا کرتی تھی. پوشیدہ طور پر دعا کرنا، ایک تو ہم اس طرح سے دعا کر رہے ہیں کہ سب کو ہماری آواز جا رہی، ٹھیک ہے، اس میں بھی ایسا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل میں انسان بہت اللہ پوشیدہ طور پر دعا کرے، خاموشی اخفات ہو جس کے اندر، یعنی برابر والا بھی مطلع نہ ہو کہ آپ کیا دعا کر رہے ہیں. ہاں اجتماع کے اندر دعا کر رہے ہیں، اجتماعی دعا ہو رہی ہے تو بآواز بلند ہوتی، لیکن جو آپ کی پرسنل جو دعائیں ہیں وہ اس طرح سے نہ ہو کہ وہ سارے لوگ سن رہے ہوں، بس آپ کے اور پروردگار کے درمیان معاملہ ہو تو وہ زیادہ اچھا ہے. اخفات ہونا چاہیے، یعنی پوشیدہ طور پر دعا کی جائے، کوئی اور دوسرا اس پر مطلع نہ ہو. کیونکہ روایت میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ پوشیدہ طور پر مانگی جانے والی دعا کا اثر اعلانیہ مانگی جانے والی دعا سے 70 گنا زیادہ دعاؤں کے برابر ہوتا ہے. اعلانیہ بالکل جو لوگوں کے سامنے آپ سب کو اپنی دعا کو ظاہر کر رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اس میں 70 گنا زیادہ قبولیت کے امکانات ہوتے ہیں کہ دوسرے اس پر مطلع نہ ہو. قبولیت دعا میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں. جلد بازی
اور دعا کو جاری رکھنا چاہیے. جتنی جلد بازی کرنے والا بہت ساری اس میں چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ اللہ کے اوپر یعنی اس کا اعتماد کم ہونے لگتا ہے. دیکھیے ہر نماز کو کہا جاتا ہے کہ وہ قبول شدہ دعا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں جو ایک واجب نماز کو بجا لاتا ہے خدا کے ہاں اس کے لیے ایک قبول شدہ دعا جمع ہو جاتی. یعنی اگر آپ کوئی دعا الگ سے نہ بھی کریں, نماز خود قبول شدہ دعا ہے. یعنی پروردگار کے ہاں ایک قبول شدہ دعا کے طور پر دیکھا جائے تو خود سورہ الحمد کے اندر آپ دعا کرتی ہیں, مجھے صراط مستقیم پر چلا اور ان لوگوں کی راہ پر نہ چلانا, اور اس طرح سے یعنی خود سورہ الحمد ایک پوری دعا ہے. تو جو ایک واجب نماز کو بجا لاتا ہے خدا کے ہاں اس کے ہاں ایک قبول شدہ دعا جمع ہو جاتی. اس سے پہلے بھی بات آئی تھی دعا قبل از بلا. سوچیں کہ کیا چیز آئندہ ایسی ہو سکتی ہے, اس کے لیے پہلے سے دفیہ کر لیں. یعنی آئندہ آنے والی ممکنہ تکالیف اور پریشانیوں کا دفاع پہلے سے کر لیا کریں. یعنی مثلا شب قدر اب آنے والی ہے, خود سوچیں کہ آئندہ مثلا کیا بیماری آ سکتی ہے, کیا پریشانی آ سکتی ہے, کون سی رزق کی پریشانی آ سکتی ہے, اولاد کے سلسلے میں کیا پریشانی آ سکتی ہے. ان سب کے لیے بھی پہلے سے جو بھی پریشانی نہیں آئی اس کا بھی دفیہ پہلے سے کر لیں. اس کو کہتے ہیں دعا قبل از بلا. یہ بھی بہت مؤثر ہے, اور وہ چیز جس کے لیے آپ بعد میں پریشان ہو وہ پہلے سے ہی گویا آپ نے اس کا توڑ کر لیا. امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے مصیبت کے آنے سے قبل خوفزدہ ہو کر خدا سے دعا کی تو پروردگار عالم قطعاً اس کو اس مصیبت میں مبتلا نہیں کرے گا. تو پہلے سے دعا کر کے رکھیں, پہلے سے دفیہ کر کے رکھیں. کتنی چیزیں ایسی ہیں لوگ پہلے سے بیمے کرا کے رکھتے ہیں, اسکیمیں لے کے رکھتے ہیں کہ جب اس کا موقع آئے گا, مثلا اولاد کی تعلیم کا تو ہم نے یہ فلاں چیز لے کے رکھی ہوئی ہے, بیٹی کی شادی کے لیے پہلے سے جہیز سونا اس طرح کی چیزیں کی کیا ہے بات کی مشکل کے لیے پہلے سے انتظام کر رہے ہیں. تو دعا میں بھی یہی ہوتا ہے. تلاوت قرآن کے بعد دعا کرنا, یعنی آپ کوئی چیز قرآن کا ایک جز تلاوت کریں, کوئی ایک سورہ تلاوت کریں, قرآن کی کچھ آیات تلاوت کریں, اس کے بعد دعا مانگیں, وہ لازمی قبول ہوگی. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قرآن کی تلاوت کرے اس کی ایک دعا قبول ہوتی ہے, جلد قبول ہو یا بدیر قبول ہو, بہرحال ایک دعا اس کی لازمی قبول ہوگی. جو صرف تلاوت قرآن کرتا ہے, ایک مثلا آپ نے آیت بھی اگر پڑھی ہے تو ایک دعا آپ کی بس ایک لحاظ سے آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئی. اب آپ جب بھی چاہیں اس کو استعمال کریں, چاہے جلدی قبول ہونے والی ہو یا دیر سے قبول ہو, بہرحال ہوگی ضرور قبول. تو تلاوت قرآن کا کس قدر ثواب ہے. تلاوت کچھ کیجئے پھر دعا کیجئے. جب بھی حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی قرآن کی کوئی سی 100 آیات کی تلاوت کرے, جو پہلے بھی آیا تھا, اور 7 مرتبہ کہے یا اللہ, تو اگر وہ چٹان پر بھی دعا کرے تو وہ چٹان اپنی جگہ چھوڑ دے گی انشاءاللہ. تو 100 آیات کی تلاوت کرنے کے بعد دعا کریں. یہ بھی لوگوں نے بہت مجرب ہے, جتنے لوگوں نے اس پہ تجربہ کر کے دیکھا ہے اس دعا کو لازمی اس کو قبول ہوتے دیکھا ہے. یہ بہت آپ اس کو پر اثر پائیں گی, یہ جو 100 آیات کی تلاوت کے بعد دعا کرنے والا ہے, اس کے بعد 7 دفعہ یا اللہ. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی طلوع شمس کے وقت 10 مرتبہ سورہ کافرون کی تلاوت کرے گا, جس وقت سورج نکلتا ہے, دنیا اور آخرت کے متعلق وہ جو دعا کرے گا, اگر وہ گناہ انجام دینے والی دعا نہ ہو, یعنی حرام کوئی دعا نہ ہونی چاہیے بشرط, اللہ لازمی اس کو مستجاب کر لے گا. یعنی طلوع شمس کے وقت, جس وقت یعنی سورج نکل رہا ہوتا ہے, اس وقت 10 دفعہ سورہ کافرون کی تلاوت کے بعد دنیا اور آخرت کی جو دعا کرے گا لازمی قبول ہوگی. اپنی دعائیں اس لحاظ سے قبول کروائیں. اور ایک اور وہ ہے کہ جو شخص جمعے یا اتوار کے دن طلوع آفتاب کے وقت 10 مرتبہ سورہ کافرون کی تلاوت کرے, یہ بھی وہی چیز. ایک تو یہ ہے کہ اس سے پہلے جو آپ نے چیز سنی تھی
کہ جو بھی طلوع شمس کے وقت 10 مرتبہ سورہ کافرون، اور دوسری سے روایت ایک میں ہے کہ جو شخص جمعہ یا اتوار کے دن طلوع آفتاب کے وقت 10 مرتبہ سورہ کافرون کی تلاوت کرے تو لازمی اس کی وہ دعا قبول ہوگی۔